اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 73۔ ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو توبہ کی توفیق دے کر اپنی رحمت سے نواز دے، اور اللہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آدھا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں حاصل کرنے کی توفیق دی، رمضان المبارک کی عظمتوں، برکتوں اور عبادتوں کو بجا لانے کے لیے صلاحیت دی، وقت دی، صحت دی، یہ شکر اگر ادا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ایک اصول بھی ہے دنیا کا کہ جب کوئی سیزن شروع ہوتا ہے تو عموماً سیزن کے شروع میں وہ جوش، وہ ولولہ نہیں رہتا، لیکن جب سیزن ختم ہونے کے قریب آتا ہے، عروج پر آتا ہے، تو تھوڑے غافل لوگ بھی ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ ارے اب سیزن ختم پر ہے، دوڑو بھاگو، جو اسکیمات ہیں لے لو، جو فیسلٹیز ہیں لے لو، کیا کیا پیکیجز مل رہے ہیں لے لو، کتنا کہاں، کون سے شوم پہ کون سی اچھی چیز کہاں مل رہا، کوشش یہی ہوتی ہے، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ تو آدھا مہینہ تو اللہ کے فضل سے گزر گیا، اور اس بات کا ٹینشن ہو جاتا ہے کہ جو پچھلے دنوں میں سیزن کے شروع میں لاپرواہی ہوئی، غفلت ہوئی، کہیں اس کا سلسلہ آگے بھی نہ رہے، نقصان نہ اٹھائے، معلوم کرے کہ کہاں اچھا پیکیج مل رہا ہے، کون سی چیز میں اچھا پیکیج ہے، کون سی عبادت میں اللہ تعالیٰ تھوڑی عبادت میں بڑا ثواب دینے والے ہیں، کرتے جائیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے تقویٰ، پرہیزگاری۔ وہ تقویٰ جو روزے کی وجہ سے ملتا ہے، وہ تقویٰ ابھارتا ہے، انکریج کرتا ہے مومن بندے کو کہ تم آگے غفلت میں مت رہو، سیزن ختم پر ہے۔ ایک مقدس مہینے کے مختصر سے لیمیٹڈ ٹائم میں، 29 یا 30 دن کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں دیتا ہے اندازہ ہے، کیا کیا برکتیں عطا کرتا ہے، کون کون سی چیزیں عطا کر رہا ہے اس ایک مہینے میں۔ خدا کی قسم اگر 11 مہینے بیٹھ کر بھی حساب ڈالے اور بیان کرے، سنے، پڑھے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود فضیلتیں عطا کرتا ہے، مغفرتیں عطا کرتا ہے، بے شمار نعمتیں دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعدل لمن ادرک رمضان، ہلاکت ہو، بربادی ہو، پھٹکار ہو اس شخص پر، لمن ادرک رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں آیا، رمضان کو پایا، رمضان کا مہینہ اسے ملا زندگی میں، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، اچھی حالت میں سب کچھ ملا، فلم یغفر لہو، لیکن ملنے کے باوجود وہ کام نہیں کیا، بخشش کے وہ کام نہیں کیا،
नेमतें हासिल करने के लिए वो इबादतें बजा नहीं लाई। अल्लाह की वसी रहमतें रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अव्वल से ख़त्म तक अल्लाह ताला निछावर करने, लुटाने के लिए बैठे हैं, लुट रहे हैं। उन नेमतों को, रहमतों को सबको नज़रअंदाज कर दिया और मग़फ़िरत नहीं पाई, नहीं चाही, हासिल नहीं की बख्शिश के ज़राए को। इज़ा लम युग़फ़र लहू, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना भी मिल गया, उसमें मग़फ़िरत भी नहीं हासिल किया, बख्शिश के ज़राए भी नहीं पाए, तो कब पाएगा? फमता, तो फिर कब हासिल करेगा? तो बख्शिश के किसी भी मौके को, किसी भी इबादत को छोड़ देना, ये इंतहाई बदबख्ती की बात है। हाज़रीन मोहतरम, गुनाह रूह की मौत का सबब बनते हैं और बख्शिश, मग़फ़िरत चाहना रूह को जिला बख्शने का ज़रिया है। मैं आज मग़फ़िरत के इस दहे में एक बहुत प्यारा वाक़या रखने की सादत हासिल करता हूँ और ये वाक़या है अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का। मौला अली कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्मी, मैं इल्म का शहर हूँ। वो इल्म जो लदुन्नी है, रूहानी है, दीनी है इल्म, वो इल्म का मैं शहर हूँ, पूरे का पूरा मैं शहर हूँ। वह अलीयुन बाबुहा, अली उसके बाब हैं, दरवाज़ा हैं। तो शहर में आदमी कब जाएगा, कब दाखिल होगा? अब ये आजकल के बच्चों को तो नहीं मालूम, लेकिन ये आउट ऑफ शहर होता था। ये शहर का बैरूनी हिस्सा कहलाता था। शहर का अंदरूनी हिस्सा दबीरपुरा दरवाजे से उस जानिब होता था। तो शहर के अंदर जाना है तो ऐसे कई दरवाजे थे शहर के अतराफ में, जिसमें दबीरपुरा दरवाज़ा भी आता है। अगर ये दरवाज़ा बंद है तो क्या आप शहर के अंदर जा सकते हैं? अब जो वाक़या मैं आपके सामने मग़फ़िरत का दहा है, बख्शिश की फ़जीलत को, अहमियत को समझना है। अल्लाह ताला ने ये जो ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी के सांसों को गनीमत जानकर अगली हमेशा बाकी और बरकरार रहने वाली ज़िंदगी में कामयाब, कामरान होना है, नजात पाना है, बख्शिश पाना है, तो इसी मुख्तसर सी ज़िंदगी में हमें जतन करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी पूरी लगन के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ कि कैसे, कौन से तरीक़े को, कौन सी हमारी एक छोटी सी अदा पर अल्लाह ताला राज़ी और खुश हो जाए, हमें बख्श दे। तो बख्शिश का ये दहा बड़ा अहम है। एक मरतबा का वाक़या है, सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहू अपने चंद दोस्त अहबाब के साथ मदीने तैयबा में तशरीफ़ फरमा है। गौर से सुनिए, बहुत ही प्यारा वाक़या है। तो हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के असहाब साथ में बैठे हुए हैं और एक शख्स आया, हज़रत अली से अर्ज़ किया कि या अली, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, गुनाहों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो बताइए मेरे गुनाह कैसे माफ़ होंगे? हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू आसान फार्मूला बता दिए कि देखो, अपने गुनाहों को रियलाइज़ कर लिए, मग़फ़िरत करो, इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत तलबी करो, अल्लाह ताला बख्श देगा। तो सुन लिया, तय कर लिया और उसके बाद वहाँ से मुतमईन होकर चला गया। दूसरा शख्स आया, एक दूसरा शख्स आया, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू अपने असहाब के, अपने यारों के साथ, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। तब सोचिए मौला अली के यार और दोस्त कैसे पाए के होंगे। दूसरा शख्स आया, उसने कहा कि ऐ अली, मैं बहुत गरीब हूँ, मुफलिसी बहुत है, मुझे गुर्बत ने मार डाला है, बताइए कि मैं गुर्बत से उभरने के लिए क्या करूँ? मौला अली कर्रमल्लाहु वजहू इरशाद फरमाए कि तू इस्तिग़फ़ार कर, मग़फ़िरत तलब कर। वो ये सुना, मुतमईन हो गया, चले गया कि मतलब मुझे गुर्बत से बाहर आना है, मुफलिसी से बाहर आना है तो इस्तिग़फ़ार करना है। बड़ा अच्छा फार्मूला मौला अली ने बता दिया है। फिर उसके बाद तीसरा शख्स आया, उसने आके कहा कि या अली, मुझे औलाद नहीं है, मुझे औलाद नहीं है, मुझे औलाद की नेमत और दौलत चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूं? मौला अली इरशाद फरमाए कि ऐ शख्स, तू इस्तिग़फ़ार कर, मग़फ़िरत तलबी कर, अल्लाह से बख्शिश मांग। वो शख्स सुना, वो भी मुतमईन हो गया कि ये तो मदीनतुल इल्म के बाब हैं, दरवाज़ा हैं, इन्हों जो फरमाते हैं सच और हक फरमाते हैं। मुतमईन हो गया, वो भी मुतमईन होकर चला गया। चौथा शख्स आया, चेहरे से ही परेशान,
مغموم ہے، غمزدہ ہے، اور اپنے غمزدہ چہرے کے ساتھ عرض کرنے لگا کہ یا علی، میں نے ایک باغ بڑی مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ لگایا تھا، اس باغ کے لیے میں نے دن رات بہت محنت کی، بہت کیئر ٹیک کیا، سب کچھ کیا۔ باغ خوب سرسب ہوا، اچھا پھل دینے کے قابل بھی ہو گیا، خوب پھل لگا، لیکن ایک انجان سی ہوا آئی، باد سرسر آئی اور میرا پورا باغ مرجھا گیا۔ بتائیے کہ اب میں کیا کروں؟ مولا علی ارشاد فرمائے کہ تو استغفار کر، مغفرت طلبی کر۔ اس نے سنا اور اس کے بعد سننے کے بعد وہ بھی رخصت ہو گیا۔ جب اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ مدینہ طیبہ کے قریبی گاؤں میں رہنے والا تھا، اس نے آیا، آنے کے بعد عرض کی کہ یا علی، ہم گاؤں والوں نے بڑی محنت مشقت سے ایک نہر کھودی تھی، ایک نہر بنائی تھی تاکہ ہمیں پانی کی سہولت ملے، وہ اچانک سے خشک ہو گئی، اب ہم کریں تو کیا کریں؟ مولا علی سننے کے بعد آپ ارشاد فرمائیں کہ استغفار کرو، مغفرت طلبی کرو۔ ایک آیا، اس نے کہا کہ میں گناہگار ہوں، گناہوں کی مغفرت، بخشش، سیدھا سیدھا جواب۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میں مفلس ہوں، غریب ہوں، اس کا بھی جواب استغفار۔ تیسرا آیا، اس نے کہا کہ میرا کھیت برباد ہو گیا ہے، اس کا بھی جواب استغفار۔ پھر چوتھا آیا، اس نے کہا کہ میری نہر سوکھ گئی ہے، اس کا بھی جواب استغفار۔ پھر پانچواں آ کر اس نے کہا کہ اب ہم جو ہے یہ کر رہے ہیں۔ تو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے آہستہ سے حضرت علی کے گھٹنے کو دبایا اور کہا کہ یا علی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیا کر دے رہے ہیں؟ جو سوال آ رہا ہے، جو مشکل آ رہی ہے، اس مشکل کا آپ ایک ہی حل دے رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ قرآن کے غواص تھے، قرآن پڑھتے تھے، ایسا پڑھتے تھے کہ سارا علم سمندر آپ کو ایک ہی رات میں آپ پورا قرآن جو پڑھ جاتے تھے تو قرآن کے سارے معنی آپ کو سمجھ میں آتے تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے اس ساتھی سے یہ سننے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12 کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا وعدہ کیا ہے؟ میں اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ سورہ نوح آیت نمبر 10، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 11، وہ تم پر آسمان سے لگاتار مہ یعنی بارش برساتا ہے۔ اور سورہ نوح آیت نمبر 12، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں ہوں گی۔ تو ان میں سب سے پہلے جو بات بتائی گئی ہے استغفروا، مغفرت طلبی کرنا۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ ہر مسئلے کا حل بتا رہے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مغفرت مانگو رب سے، اپنے رب سے، یقیناً وہ بہت زیادہ تمہیں دینے والا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے۔ آج معاشرے میں، سماج میں ایسی بہت ساری پرابلمز ہے، سارے پرابلمز کا ایک ہی سلوشن ہے، وہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنے گناہوں پر نظر کر کے معافی مانگنا۔ کون ہے جو ان مسائل سے، یعنی یہ تو 2-4 مسئلے ہیں، 5 مسئلے بیان کیے گئے ہیں، بے شمار مسئلے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو کر اس کے حل کے لیے کہاں جاتا ہے؟ ادھر ادھر جاتا ہے۔ بھٹکتا کہاں ہے؟ غیر اللہ کے پاس بھٹکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، مولا علی یہی بتا رہے ہیں کہ سارے مسائل کا حل ایک ہی ہے، استغفار۔ کیونکہ یہ اس بادشاہ کی سلطنت کے تم رعایا ہو جہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں، نہ مال کی، نہ اولاد کی، نہ بخشش کی، نہ کھیت کی، نہ نہر کی، زر کی، نہ دولت کی، کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ یہ اس کی بادشاہت ایسی ہے۔ تو میں ایک حدیث شریف رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2577، 2577۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات سب مل کر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں
اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو اس سے جو میرے پاس ہے اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، رتی برابر کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ پورے اگلے پچھلے سارے لوگ آ جاؤ، سارے لوگوں کے کیا کیا ڈیمانڈ سے مانگ لو، سب چیزیں دے دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اس سوئی سے کم ہوگا جو سمندر میں ڈالی جائے اور نکالی جائے، یعنی اگر سوئی کو سمندر میں ڈالے، سمندر کے پانی میں ڈالے اور اس کے بعد نکالے تو کیا سمندر کے پانی میں کچھ کمی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یعنی خزانوں کا مالک بتا رہا ہے کہ میری بادشاہت اتنی وسیع ہے، تو اس وسیع بادشاہ کی بارگاہ اقدس میں اپنے گناہوں کی بخشش کی، معافی کی تڑپ اور لگن لے کر اگر ہم اپروچ نہیں ہو رہے ہیں تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، گناہوں میں مبتلا نہیں ہوگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے پھر معافی چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ تو ویسے اللہ کے یہ گناہگار بندے، آپ ہم اس قیامت کے قریبی زمانے میں ہیں جہاں پر گناہ فیشن بن گیا ہے، نیکی بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنا بہت بڑی بدبختی کی بات ہے، بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے، سبق دے رہا ہے کہ دیکھو، جاگو، اٹھو اور اپنے گناہوں کی ہر حال میں، ہر لمحہ اللہ سے معافی چاہتے رہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے اور نیکوکاری کی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔